السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، نورانی خبروں میں آپ کا استقبال ہے۔ میں نورانی خبروں سے مفتی شہزاد عالم قاسمی آپ کی خدمت میں ایک خاص عمل لے کر اس وقت حاضر ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد درویش آدمی تھے، فقیر آدمی تھے۔ ایک روز دریا کے کنارے جا رہے تھے، بھوک لگی ہوئی تھی تو دیکھا کہ دریا میں ایک سیب بہہ کر کے آ رہا ہے۔ بھوک لگی ہوئی تھی تو اس سیب کو دریا سے نکالا اور اٹھا کر کے کھا لیا۔ جب پیٹ میں کچھ پڑا تو اب دل میں خیال آیا کہ یہ سیب میں نے کھا تو لیا، لیکن یہ پتہ نہیں کس کا تھا، اس کے مالک کی اجازت کے بغیر کھایا ہے، تو اب یا تو اس کی قیمت ادا کروں یا پھر اس کے مالک سے معافی مانگ لوں۔ چنانچہ جس طرف سے پانی آ رہا تھا بہہ کر کے اس طرف چلنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دور آگے گئے تو دیکھا کہ سیب کا ایک باغ ہے اور اس کے درخت کی کچھ ٹہنیاں اس دریا کی طرف جھکی ہوئی تھی۔ سمجھ گئے کہ اسی باغ کا یہ سیب تھا۔ اس باغ کے مالک کو ملے اور اس سے جا کر کے کہا کہ میں فقیر درویش آدمی ہوں اور آپ کے باغ کا ایک سیب دریا میں بہہ کر کے جا رہا تھا، میں نے اس کو اٹھا کر کے کھا لیا۔ اب میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ وہ میں نے بغیر اجازت کے کھایا ہے، اب آپ یا تو مجھے معاف کر دیں۔ تو اس نے کہا کہ میں معاف تو نہیں کر سکتا، یہ معافی مانگ رہا ہے اور وہ معاف کرنے کے لیے منع کر رہا ہے۔ پھر کہا کہ اچھا آپ مجھے کچھ سزا دے دیں۔ کہنے لگا ہاں میں تمہیں سزا دیتا ہوں۔ کون سی سزا؟ اس نے کہا کہ میری ایک بیٹی ہے اور وہ بیٹی زبان سے گونگی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے اور پاؤں سے لنگڑی ہے۔ اب اگر تم مجھ سے نکاح کر لو اور زندگی بھر اس کی خدمت کرو تو پھر میں اپنا حق معاف کر سکتا ہوں۔ تو انہوں نے تھوڑی دیر گردن جھکا کر کے سوچا کہ یہ تو اچھی مصیبت آ گئی، یہ تو زندہ لاش ہوئی، اب اس زندہ لاش کی پوری زندگی خدمت کرنا پڑے گی۔ خیر سوچنے لگے کہ اس زندہ لاش کی دنیا میں خدمت کرنا تو آسان ہے، قیامت کے دن کسی کی چیز کا بغیر اجازت استعمال کرنا اور اس کا جواب دینا بڑا مشکل کام ہے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے میں حاضر ہوں۔ نکاح ہو گیا۔ جب رات کو بیوی کو ملے دیکھا کہ اتنی خوبصورت چاند سا چہرہ، عقل والی، سمجھ والی، جمال بھی ہے، کمال بھی ہے، بڑے حیران ہوئے۔ پوچھا کہ تم اسی باغ والے آدمی کی بیٹی ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ کیا تمہاری کوئی اور بہن ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ چپ ہو گئے۔ دونوں نے میاں بیوی نے رات گزاری۔ اگلے دن جب سسر سے ملاقات ہوئی تو سسر نے پوچھا بتاؤ مہمان کو کیسے پایا؟ اس نے کہا کہ جو آپ نے بتایا تھا وہ تو بالکل ہی اور ہے۔ تو اس وقت اس کے سسر نے کہا کہ دیکھو یہ میری بیٹی ایسی ہے کہ زندگی میں اس نے کبھی بھی غیر محرم کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا، اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ اندھی ہے، اور اس نے کبھی بھی زندگی بھر کسی غیر محرم سے بات چیت نہیں کی، اس لیے میں نے کہا کہ یہ گونگی تھی، اور اس نے کبھی بھی کسی غیر محرم کی آواز اپنے کانوں سے نہیں سنی، اس لیے میں نے کہا کہ یہ بہری ہے، اور کبھی بھی باپ کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نہیں رکھا، اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ لنگڑی بھی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ میری بیٹی حدیث کی عالمہ ہے، قرآن پاک کی حافظہ ہے، اور میں اس کے لیے کوئی ایسا بندہ تلاش کر رہا تھا کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، تقوی ہو، تاکہ وہ میری بیٹی کے حقوق کو صحیح طریقے سے ادا کر سکے اور زندگی بھر اس کو خوش رکھے۔ اور جب تم ایک سیب کھانے کے بعد اتنی دور معافی مانگنے کے لیے چل کر آئے اور رونے لگے تو میں نے سوچا کہ اس بندے کے دل میں اللہ کا کتنا ڈر ہے، کتنا خوف ہے کہ ایک سیب کھایا تو اس کے پیچھے رو رہا ہے اور معافی مانگ رہا ہے اور سزا برداشت کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو میں نے سوچا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کروں گا۔ تو یہ ماں بنی اور یہ باپ بنا تو اللہ نے ان کو ایک بیٹا دیا، جس بیٹے کا نام نعمان رکھا گیا، جو بڑے ہو کر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بنے۔ اللہم آمین۔ کل پھر اسی وقت ایک خاص عمل لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ آخر میں درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔